نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم کون ہے؟ عزت والا بیٹا عزت والے کا، وہ عزت والا بیٹا عزت والے کا، اور وہ عزت والا بیٹا عزت والے کا کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ سارے ہی نبی اور رسول اور سارے ہی عزت والے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت اس طرح ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، عزت والا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارا مقصد اس سے نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی آپ نے اس کی مثال دی کہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی کہ انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ نسب کے اعتبار سے سوال کیا تھا کہ نسب کے اعتبار سے عزت والا کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کا نام لیا۔ مفسرین سورہ یوسف کے حوالے سے دو تفسیروں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، 12 رکوع اور 111 آیات پر مبنی یہ سورت ہے۔ ہر آیت اپنے اندر بڑے بڑے اسباق رکھتی ہے، بڑی بڑی عبرتیں ہیں، بڑی بڑی معزت و نصیحتیں۔ بحیثیت طالب علم اور جو توفیق اللہ کی طرف سے ہمیں ملے گی، ہم بس اسی کے ماتحت اس کو پڑھ سمجھ سکتے ہیں۔ ورنہ محدثین و مفسرین نے سورہ یوسف کی تفسیر پہ علیحدہ کتابیں لکھ رکھی ہیں، صرف سورہ یوسف۔ تو جو مفسرین نے زیادہ تر اکثریت نے جو بات ذکر کی ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ یعنی ہمیں احکامات بیان کرتے ہیں، کبھی کوئی واقعہ بیان کریں، کبھی کوئی قصہ بیان کریں۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی کہ اس روایت کو ایسے نقل کیا ہے کہ صحابہ نے کیا، یعنی صحابہ نے کہا، صرف عمر رضی اللہ عنہ نہیں تھے اور بھی دیگر حضرات تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی کبھی ہمیں کوئی واقعہ، کوئی قصہ سنائے۔ اللہ رب العزت نے آپ پر یہ صورت نازل کی۔ یہ تو اس کا وہ پہلو ہے جو مطلب بڑی تعداد میں محدثین جو ہے اس کی شان نزول کے طور پہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی مضبوط ترین جو واقعہ ہے، جو صورت میں ایک آیت بھی اس کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ہاں یہ جو واقعہ نا یہ زیادہ کبھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ایام جو قریب آنے لگے، یعنی کہ ہم یوں کہیں بات کہ جب مشرکین نے آپ کے نعوذ باللہ قتل یا جلا وطنی کی یعنی تجویزیں آپس میں وہ ایک دوسرے کو بتانا سمجھانا شروع کر دیں، یہ اس طرح کی چیمہ گوئیاں اور اس طرح کی مجلسیں ہونا شروع ہوئیں، انہی ایام کے اندر جیسے کہ عموماً ہم پڑھتے ہیں کہ یہ مشرکین جو ہیں یہ یہود سے، اور یہود ان مشرکین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نا اشکالات بیان کرتے تھے، جاؤ اس سے جا کے یہ سوال کرو، جاؤ اس سے جا کے یہ سوال کرو۔ یہ اگر اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا اس کا جواب کبھی بھی نہیں دے سکے گا، نعوذ باللہ۔ وہ آتے سوالات کرتے، اللہ رب العزت اس کے جوابات وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، ایمان لانے والے کو ہدایت نصیب ہو جاتی، اور جو ہٹ دھرم تھے وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ اسی طرح قائم رہتے۔ قرآن کی 20 صورتیں ایسی ہیں جو سوالات کے اوپر ہی اتری ہیں۔ تو یہود نے یعنی مشرکین کو یہ کہا، آج ہم تمہیں وہ بات دے کے بھیج رہے ہیں جس کا جواب صرف ایک نبی بتا سکتا ہے، غیر نبی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا اس کا جواب دیتے۔ اچھا، اور اس بات کا تعلق الہامی کتابوں سے بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھو لطف کی بات یہ ہے کہ الہامی کتابوں میں تم کہیں لکھا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اب یہ الہامی کتابیں وہ ہیں جو ان کے ہاتھوں میں، وہ صحیفے جن میں تحریف اور رد و بدل ہو چکا ہے، جو صحیفے ان کے ہاتھوں میں ہیں،
یہ ان الہی صحیفوں کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ کے نازل کردہ ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ لگے کسی کے اندر بھی اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو نبی ہوگا، جو رسول ہوگا سچا، وہ بتائے گا اس کا جواب. اچھا کیا سوال ہے؟ کیسے جا کے سوال کرو بنی اسرائیل مصر میں کیسے آباد ہوا ہے؟ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آباد ہوا ہے؟ اب اس سوال کا جو تعلق ہے نا جغرافیائی اور تاریخی تعلق ہے، اصلاً الہامی بات نہیں ہے یہ. اگر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الہامی تعلیمات کسی عیسائی عالم یا یہودی عالم سے یا کسی الہامی مذاہب کے دعوے داروں میں سے کسی سے سن کے اور جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا ہو تو تاریخی باتیں کہاں سے کریں گے؟ تاریخی یا جغرافیائی باتوں کے جوابات کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سوال کرنے والے آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، سوال کرنے والا تو طبقہ وہ تھا جن کے یہاں کتاب الہیل جائز ہے، جن کے یہاں ہیلے گڑھے کھودنے والا طبقہ تھا نا، کہ جن سے کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا تو انہوں نے گڑھے کھودے تھے. دماغ تو ہمیشہ ان کا الٹا چلتا ہی تھا. انہوں نے سوال دیا، ان لوگوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل کی. اور یہاں سے تمہید کے دوسرے پہلو کو سمجھیں. میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن قانون کی کتاب ہے. قرآن اس ضابطے کی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ایک پیدا ہوئے ہوئے بچے سے لے کے قبر میں اتارے جانے والے مردے تک کی دنیاوی تمام زندگی کے حوالے سے احکامات و تشریحات اتارتا ہے. یہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے، آخرت کی منازل کو اپنے لیے کس طرح سیدھا کرنا ہے، یہ قرآن اس کے لیے نازل ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے جواب کے اندر، یعنی ان کا جواب دینا تھا تو سورہ کہف کی طرح بھی ہو سکتا تھا نا. سورہ کہف میں 3 سوالات کے جوابات نازل ہوئے ہیں، اور وہ جو جوابات ہیں وہ 5 رکوع کے اندر ہیں. بقیہ سورت پر عقائد کی تفصیل ہے. وہ 5 رکوع کے اندر وہ جوابات ہیں 3 سوالات. لیکن یہاں تو ایک سوال ہے اور پوری سورت اتری ہے، 111 آیات نازل ہوئی ہیں. تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ تو بات یہ ہے، سمجھیں کہ یہ ایک واقعہ نہیں تھا. اللہ کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل تھا. یہ آج کے دن سے، کہ جس دن یہ سورت نازل ہو رہی ہے، یہ آج کے دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل بیان ہو رہا ہے کہ فتح مکہ تک یہ تمہارا مستقبل ہے. بھائی میرے پیارے، اور یقین کریں ہم سورت پڑھتے جائیں گے، ساتھ ساتھ سیرت کے ان پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ نے تمام وہ باتیں نازل کی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل میں سیرت سے متماثل ہے. حالانکہ سورت مکی ہے میرے بھائی. سورت کیا ہے؟ سورت تو مکی ہے. اور یعنی کہ غالب گمان میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ یہ ہجرت کے قریب زمانے میں اتری ہوئی سورت ہے، کیونکہ جس مضمون کو اس یعنی سورت میں بیان کیا گیا ہے اسی مضمون سے آگے آپ کی وہ زندگی شروع ہو رہی ہے. اور یعنی جس جگہ پر جا کے اس سورت کی تکمیل ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی رسالت کی تکمیل بھی اسی جگہ پر جا کر ہوئی ہے. وہی جملہ، وہی جگہ، وہی دن، وہی بات پر جا کر آپ کی سیرت یعنی آپ کی جو رسالت ہے اس کی بھی تکمیل ہوئی ہے. آدمی حیران رہ جاتا ہے. قرآن پر ایمان لانے کے لیے قرآن کی دیگر آیات، دیگر احکامات، دیگر تمام چیزیں ایک طرف، یہ ایک واقعہ آدمی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے قرآن پہ ایمان لانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ ایک واقعہ یعنی آپ کے سچے رسول ہونے پر ایمان لانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ آدمی مطالعہ سرسری نہ کرے، مطالعہ اس کا سرسری نہ ہو. کہ اگر وہ سرسری دیکھے گا اس کو نہیں سمجھ میں آئے گی بات کیا ہے. لیکن اگر اس نے ایک طرف یعنی سورت کو بھی پڑھا ہے، سورت کی تفاسیر کو بھی پڑھا ہے، سیرت کو بھی پڑھا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھا ہوا ہے، وہ تاریخی اعتبار سے بھی معاملات کو جانتا ہے، تو وہ آدمی تو حیران رہ جاتا کہ کیا زبردست انداز میں اللہ نے سورت نازل کیا ہے. معذرت کے ساتھ ہم تو دیکھیں بڑے ہی دماغی طور پر اپاہج لوگ ہیں، مفلوج لوگ ہیں. ہمارے لیے
قصے کہانی کا چارم. بھائی میرے توجہ کر رہے ہیں, سائلنٹ کریں. ہمارے لیے قصے کہانی کا چارم کیا ہے؟ ہمارے لیے قصے کہانی کا چارم یہ ہے کہ اس کے اندر رومانچ ہو, اس کے اندر عورت موجود ہونی چاہیے, اس کے اندر کوئی عشق معشوقی چل رہی ہو, اس کے اندر کوئی ایکشن ہو, کوئی لڑائی ہو, کوئی یہ ہو, کوئی وہ ہو. آپ سمجھ رہے؟ جبکہ اس کے برعکس آپ دیکھیں, اللہ نے ایک ایسا واقعہ اتارا, سننے والا مبہوت ہو جاتا ہے, وہ یوں غور سے سن رہا ہوتا ہے مبہوت ہو کر. عورت یہاں بھی ہے, لیکن اس لیے نہیں کہ آپ کو رومانچ بتایا جائے گا, اس لیے کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے جو اللہ نے قانون اتارا ہے نا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد اپنی امت کے لیے اگر کوئی فتنہ دیکھا ہے تو وہ عورت ہے. وہ فتنہ کیا ہے؟ پانی بھی کیا ہے, وہ عورت ہے. اب غور طلب نکتہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کو عورت منحوس ہے, خدا نہ خواستہ عورت کی کوئی برائی ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ صفات کہ جن کے اوپر ایک آدمی مرد نیک تینت ہوتا ہے, اگر وہ صفات اس کے اندر نہ ہو تو ایسے آدمی کو ہم شیطان صفت کہتے نہیں کہتے. اس میں تو مرد کی بھی خرابی ہے نا. اسی طرح عورت میں جو صفات نیک پاک دامنی کی ہے, جو اللہ رب العزت نے حیا کی اس میں صفت رکھی ہے, وہ اجاگر نہ ہو, اور اس کی جگہ یعنی کہ بے حیائی کی اس کی جو صنف ہے وہ بھرائے, تو نتیجتاً وہ عورت پورے معاشرے کی خرابی کا باعث بن سکتی ہے. بہرحال یہ تو ہم آگے جب وقت آئے گا تو وہاں پر پڑھیں گے, لیکن میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, قرآن اللہ کی کتاب ہے, الہامی کتاب ہے, قانون کی کتاب ہے. یہی وجہ ہے اس نے قصے کو اپنے تمام عبرت نصیحت اسباق والے پہلو کے ساتھ اتارا ہے, آپ کی نفسیات کے مطابق نہیں. آپ کی نفسیات کے مطابق ہاں اتنا ضرور ہے, جس نے اتارا ہے وہ آپ کی نفسیات کا خالق ہے. بے شک. تو ایسے الفاظ, ایسے یعنی پہلو اس سیرت کے, اس واقعے کے ایسے پہلو کہ جو آخر کار آپ کو جھنجھوڑ دیتے ہیں, آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ انہیں سنیں, آپ ان پہلوؤں کو سن کے ان سے نصیحت حاصل کریں, اور ان میں جو اچھائیاں ہیں انہیں اختیار کریں, جو برائیاں ہیں ان سے دور رہیں, باز آئیں. سمجھ رہے بات؟ یہ اس کی ایک تمہید ہے. پھر ایک دفعہ یاد دلا دیتا ہوں, قرآن واقعات کی کتاب نہیں ہے, قرآن قانون کی کتاب. ہم سورہ یوسف ہی نہیں, قرآن میں جہاں کہیں بھی پڑھیں گے, مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے, قرآن میں 6 مقامات پر بدل کر آتا ہے. بظاہر آپ لکھا ہوا دیکھیں گے آپ کو ایک جیسا دکھے گا, لیکن اگر آپ اس کو گہرائی سے اس کی تحقیق کریں گے آپ حیران رہ جائیں گے. ہر جگہ اللہ رب العزت نے ایک ہی بات کو نا, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, اس ایک ہی میں اللہ نے 3 مختلف نصیحتیں دے رکھی ہیں, 3 مختلف مقامات, 3 مختلف اسباق ہیں. آدمی حیران رہ جاتا ہے.